آنکھ دلالت کنج بر اتصاف ذاتی بمعنی مصدری بوضع ثبوت. پہلے تو ترجمہ سے ہی کرتی پھر اس کا مفہوم ہوتا ہے. صفت مشبہ وہ ہے کہ جو دلالت کرتی ہے کسی ذات کے معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونے پر، معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونے پر بوضع ثبوت، بطور ثبوت کے طریقہ پر. جب بر اتصاف ذات، اتصاف تو مضاف ہے ذات کی طرف. پہلی غلطی یہ ہوئی کہ صفت مشبہ جو دلالت کرتا ہے ذات پر، یہ کہاں لکھا ہے ذات پر؟ صفت مشبہ دلالت کرتا ہے ایسی ذات کے معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونے پر، کسی ذات کے معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونے پر بطور ثبوت، حدوث نہیں، بطور ثبوت. پہلے معنی تو صحیح ہو، یہ اتصاف ہے پہلے، یہ ذات کے متصف ہونے. اب کس سے متصف ہوگا؟ معنی مصدری کے ساتھ، معنی مصدری کے ساتھ، یعنی وہ ذات معنی مصدری کے ساتھ موصوف، اس پر دلال کرے. اب معنی مصدری میں حدوث بھی ہے، معنی مصدری میں ثبوت بھی ہے، اس لیے بوضع ثبوت قید لگائی کہ کیونکہ صفت مشبہ ثبوت پہ دلال کرتی ہے. جو ذات معنی مصدری کے ساتھ متصف ہوتی ہے وہ بطور ثبوت ہوتی ہے، نہ کہ بطور حدوث، بوضع ثبوت. اور اس میں فاعل دلالت کنت بر اتصاف بطور حدوث، اس میں فاعل دلالت کرتا ہے ذات کے معنی مصدری کے ساتھ متصف ہونے پر بطور حدوث، بطور انہیں پتہ ہے کہ ظاہر ہے صاحب علم و سیغہ ہیں، انہوں نے جزیرہ انڈمان کے اندر ہی یہ جو ان کے ذہن میں انہوں نے لکھ دیا. انہیں کیا پتا تھا ایک وقت ایسا آنا ہے کہ محذوفات کے بغیر بھی انہیں سمجھ نہیں آنی. ٹھیک ہے، تو قرینہ کو کون دیکھے گا؟ کون ما قبل کو دیکھے گا؟ ما بعد کو دیکھے گا؟ ادھر تو دو دو تین تین سال پڑھ کے کتابیں بند کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ اپنا معذوری دیکھتے کہ ہم نے اتنی محنت کی اور اسے ضائع بھی کر دیا. یعنی آپ کو پتہ ہوتا ایسے حالات کا کہ ایسے آگے طلبہ پیدا ہوں گے تو پھر آپ اور آسان کر دیتے، آپ کے لیے بھی لکھ دیتے ایک کتاب کہ اوپر انہوں نے کہہ دیا بر اتصاف ذاتی ممانہ مصدری. اب ان کو پتہ تھا صحیح لوگ ہیں، صحیح اگر طالب علم ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہاں کہا ہی نہیں دلالت میں کنت بر اتصاف ذاتی بمعنی مصدری بوضع ثبوت. جبکہ معنی مصدری کے ساتھ ہی تو موصوف ہونا ہے، ذات نے معنی مصدری کے ساتھ موصوف ہونا ہے، صفت مشبہ میں بھی معنی مصدری کے ساتھ ہی موصوف ہونا ہے. جب دونوں میں معنی مصدری کے ساتھ موصوف ہونا ہے، فرق تو بطور حدوث بطور ثبوت کا ہے. لیکن نیچے تعریف میں نہیں لائے کیونکہ اوپر جو ذکر کر کے اوپر تو وہ عجیب. ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہر چیز کا ذکر ہو، ہر چیز کا ذکر ہو اور ہمارا بھی ذکر ہو. اس میں فاعل دلالت کرتا ہے ایسی ذات، کسی ذات کے معنی مصدری کے ساتھ موصوف ہونے پر بطور حدوث. اچھا ابراہیم صاحب، کریم یہ بتائیں صفت مشبہ یا اس میں فاعل ہے؟ صفت مشبہ، سمیعون صفت مشبہ، صفت مشبہ، مشبہ ہے. اور سامعون اس میں فاعل، اس میں فاعل ہے. اور جاہل اس میں فاعل، اس میں فاعل، فاعل ہے. اور کاسل اس میں فاعل،
اس میں فاعل. عالم اسم فاعل. علیم صفت مشبہ. صفت. مشبہ. اب جو آپ نے تری پڑھی ہے اس کے مطابق علیم کی وضاحت کریں. علیم کی صفت سے موصوف ہے, ٹھیک ہے, اور عالم کی صفت سے موصوف. عالم. عالم جاننے والے کی صفت موصوف ہے. تو وہ عربی بول دینا, عالم جاننے والی صفت سے موصوف ہے. اس کا مطلب ہے آپ کے نزدیک صفت بھی جانتی ہے, یعنی اپنی بات کر رہے ہیں نا ہم, اس کی ہم اپنی بات کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی صفت بھی جانتی ہے, ٹھیک ہے. آپ نہیں جان رہے, اوپر صفت بھی کو بھی آنی بنا دی ہے, صفت بھی آپ کی علیم ہو گئی. اللہ پاک کی صفات ہے, لیکن یہ آپ کی کرامت ہوگی اور شیطان کی شامت ہوگی کہ آپ کی صفت بھی جانتی ہے. ہم بتائیں. علیم صفت ہے, ایک جاننے کی صفت ہے کہ جانتا ہے کوئی, یہ اس کی صفت ہے کہ وہ جانتا ہے. ہاں تو پھر وہ عربی میں بولو نا. جو میں پوچھنا چاہتا ہوں لفظ بھی نہیں آپ ساتھ بول رہے, تعریف کے مطابق بولو. علیم میں آپ نے پڑھا کہ یہ صفت مشبہ دلالت کرتا ہے کس پر, کسی ذات کے موصوف ہونے پر. کس کے ساتھ؟ بوضع حدوث. معنی مصدری معنی حدوث کے مصدری. ساتھ اس نے اس صفت آپ بنا رہے ہیں. اس کی پہلے تو معنی مصدری کے ساتھ اس نے موصوف ہونا ہے کہ حدوث کے ساتھ؟ معنی مصدری. تو معنی مصدری میں حدوث بھی ہوتا ہے اور معنی مصدری ثبوت بھی ہے. اب یہ معنی آپ کہیں کہ یہ علیم صفت مشبہ ہے اور علم معنی علم مصدر ہے. علم کیا ہے؟ مصدر. مصدر ہے. اب یہ جو لفظ ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ ایک ذات جو ہے وہ علم جو مصدر ہے اس معنی کے ساتھ موصوف ہے. اس معنی کے ساتھ موصوف. یعنی ابراہیم, ٹھیک ہے, صفت علم کے ساتھ کیا ہے؟ موصوف ہے. یہ معنی مصدری ہے, معنی مصدر. یعنی ابراہیم عالم, ابراہیم عالم ہے, ٹھیک ہے. اب کس سے موصوف ہے؟ لفظ عالم سے یا علیم ہے؟ تو لفظ علیم سے موصوف ہے کہ اس کے اندر علم ہے جو معنی مصدری ہے, وہ مصدر ہے. تو معنی مصدری حالی مصدر سے تو نہیں موصوف ہونا, مصدر کے معنی سے. تو اب ابراہیم معنی مصدری سے کیا ہے؟ موصوف ہے, ٹھیک ہے. بوضع ثبوت. ثبوت. اس کا کیا مطلب ہے بوضع ثبوت؟ ثبوت کے ساتھ, ثبوت کے طور پر. مطلب پوچھا ہے, معنی نہیں پوچھا میں نے. کہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے کیا ثبوت, اس کے اندر وہ صفت پائی جا رہی ہے علیم جاننے کی. نہیں, بوضع ثبوت کیا مطلب؟ اب یہ قید لگانے کی ضرورت کیا پڑی مصنف کو؟ اور اس میں فاعل جو دلالت کنت بر اتصاف ذاتی بمعنی مصدری بطور حدوث, یہ تو بطور حدوث کیوں کہہ دیا؟ وہ تو بطور ثبوت کہہ دیا. چلو عمر اب تمہاری باری. جلدی, اتنا ٹائم نہیں چاہیے. اس میں بطور ثبوت کا مطلب آگے دے دو اسد کو. بوضع ثبوت کا مطلب ہے کہ جب تک اس کے اندر معنی مصدری پایا جائے گا, جب تک ذات موجود ہوگی تب تک اس کے اندر معنی مصدری پایا جائے گا. جب تک ذات موجود ہوگی. اچھا, جب تک ذات موجود ہوگی اس وقت تک اس میں معنی مصدری پایا جائے گا. کیا ہوگا؟ یہ بطور ثبوت کا ثبوت دے رہی ہیں.
بطور ثبوت کا ثبوت کیا ہے؟ جب تک اس میں معنی مصدری پائے، ذات جب تک ذات ہوگی اس وقت تک اس میں معنی مصدری پایا جائے گا۔ یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ ذات ہوگی تو فعل ہوگا نا، جی جی نہیں تو پھر کہاں کہ صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تو قبر کے اندر ہی رکھنا ہے، ہوں گئے نا اگلے جہان، ہوں کہاں سننا، اور وہ تو روح کا سننا تھا نا، جسم کا دری نا۔ تو جب تک ذات ہوگی تو ظاہر پھر ہی معنی مصدری صادر ہوگا نا، جی کہ اس سے موصوف ہوگا نا کہ ایسی ہونا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ۔ یہ تمہاری حالت کہ بطور ثبوت بطور حدوث کا پتہ ہی نہیں، کہ اب آپ سارے خاموش ہیں، کیا ہیں؟ تو کیا آپ گونگے؟ دیکھو ہم گونگے ہیں، کیا ہم گونگے ہیں؟ عمر کیا لفظ ہے؟ سامیون، بولو ذرا، سامیون بولے۔ عمر سما سے موصوف ہوا، اب ہے ختم ہو گیا، بس اتنی دیر تک یہ موصوف سے ختم ہو گیا نا، جسے حدوث کہہ رہی ہے، ختم فنا ہے، ابھی ہوا ابھی ختم، دائمیہ ہے، کیوں میں ٹینٹ ہی کر رہا، بریک لگ دی کوئی نہیں، 24 گھنٹے ہی فری، 24 گھنٹے فری نا، کہ چابی لگی ہوئی ہے اور وہ بول ہی رہا ہے، بس بول ہی رہا ہے، پھر تو صفت ہے اس کی، جب کا پیدا ہوا اب تک ایسے ہی ہے، دائمی صفت اس کی، دائمی نہیں، ابھی خاموش ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اب ابراہیم بولے عالمون، پہلے خاموش تھا، خاموش والی صفت گئی، اب بولنے والی آ گئی تو بولنے والی بھی گئی، پھر خاموش ہو گیا۔ تصب نئی چیز ہوتی، بدلتی، حدث کیا ہوتا ہے؟ بدلتا ہے نا، ابھی پھر ابھی ایک چیز پھر ایک چیز پھر ایک چیز پھر ایک چیز، نئی چیز آتی ہے۔ حدث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نو بیتھ، نئی چیز، ٹھیک ہے۔ بندہ بے وضو ہوتا ہے تو پھر نیا کام ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی تھوڑی ایسے حرکت کی، ایسے کی، بدل رہا ہے، تو ہر وہ چیز جو بدل جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ حدث۔ پڑھا نا کہ نہیں؟ العالم متغیر، کل متغیر حادث، فالعالم حادث، حدث۔ لیکن آپ کو کب پتہ چلے گا؟ تو نہ ہم نے بدلنا ہے، ٹھیک ہے، ویسے بدلتے ہیں لیکن ہم نے بدلنا نہیں۔ حادث کہتے جو چیز بدل جاتی، اگر وہ بدلے ہی نہ تو پھر تو دائمی ہی ہو جائے۔ وہ اللہ پاک کی ذات پاک ہے جو اس سے پاک ہے، مخلوق تو بدل دی، نیا کام نیا کام۔ تو اب بول رہی ہیں تو اس وقت تک تو بولنے کی صفت سے موصوف ہیں، اور جب خاموش ہوئے تو بولنے کی صفت گئی۔ وہی معنی مصدری تھا نا، معنی مصدری تھا نا، وہ کیا تھا؟ کلام، جب بولنا، لفظ جب تک بولا تب تک اس سے معنی مصدری سے موصوف تھے، جب خاموش ہوئے ختم ہو گیا، پھر خاموش ہونے کی صفت ظاہر ہوئی۔ اب ہم چپ رہنے سے متصف ہے، اسے متصف ہے، لیکن جب بولا تو پھر کیا ہوا؟ چپ رہنے والی صفت ختم، یہی ہے نا۔ آنکھیں بند کر لیں، دیکھنے کی صفت ختم، آنکھیں کھول لیں، دیکھنے کی صفت شروع، دیکھنے سے متصف اسے، لیکن کتنی دیر؟ جب جتنی دیر دیکھا، جب بند کی دیکھنے کی صفت گئی، دیکھنے کی۔ اب